آئی نور نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب ارمینا بیگم کمرے میں آئی۔ نور آج تم سوئی نہیں نماز پڑھ کے؟ نہیں ماما، ایکسائٹمنٹ سے نیند ہی نہیں آئی ساری رات۔ ارمینا بیگم ہنسی۔ پاگل ہو گئی تم بالکل۔ ہاں ماما، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا چلو، اٹھ گئی ہو تو ناشتہ کر لو، آ کر تمہارے بابا بھی آتے ہی ہوں گے۔ جی چلیے ماما۔ ارمینا بیگم انڈا فرائی کر رہی تھی۔ نور چائے نکالنے کھڑی ہو گئی۔ چائے نکالنے کے بعد نور ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی جب صدیقی صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ صدیقی صاحب ٹیبل پر آ کر بیٹھے اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ آئی نور بھی آ کر بیٹھ گئی۔ ارمینا بیگم انڈے کی پلیٹ اٹھائے نور کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ نور نے ناشتہ صدیقی صاحب کے سامنے کیا۔ آج تم جلدی اٹھ گئی، صدیقی صاحب نے آئی نور کی طرف دیکھ کے بغیر کہا۔ جی بابا، بس یہ ایسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، صدیقی صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ یونیورسٹی کس کے ساتھ جاؤ گی؟ منہا کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور کب تک؟ 8 بجے تک بابا۔ صدیقی صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ میں چھوڑ دوں گا جاتے ہوئے۔ نور اور ارمینا بیگم دونوں نے نظریں اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ صدیقی صاحب نے جب خاموشی اور ان دونوں کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو بولے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ انوکھا بول دیا ہے میں نے؟ نور فوراً بولی، نہیں بابا، لیکن آپ کو دیر نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے آج تھوڑی دیر سے ہی جانا ہے۔ آئی نور نے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ آئی نور کھڑی ہوگی۔ صدیقی صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولے، ابھی 6:30 ہوئے ہیں، ناشتہ تو کرو۔ آئی نور واپس بیٹھی۔ جی بابا۔ شافعہ بے سود لیٹا سو رہا تھا۔ موبائل لگاتار اس کے کان کے آگے بج رہا تھا۔ شافعہ نے تکیہ اٹھا کر کان پر رکھ لیا، لیکن موبائل کی آواز پھر بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شافعہ نے غصے سے تکیہ اٹھا کر پھینکا اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بیڈ پر ہاتھ مار کر موبائل ڈھونڈنے لگا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے موبائل ملا تو کال ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے زیان داڑا مر گئے تھے کیا؟ شافعہ موبائل کان پر رکھ کر سو گیا تھا۔ زیان پھر چیخا، شافعہ ہوش میں آ، میرے بھائی کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ زیان آدھی رات کو تو تمہارے گھر سے آیا ہوں، اب تم پھر صبح تنگ کر رہے ہو؟ اچھا تو بادشاہ سلامت کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا ہے؟ گھڑی میں ٹائم دیکھو، یونی نہیں جانا کیا؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اب سونے دو۔ شافعہ موبائل بند کرنے لگا تھا۔ زیان چیخا، خبردار جو موبائل بند کیا ورنہ کھڑکی سے اندر آ جاؤں گا۔ شافعہ نے حیرت سے کہا، کھڑکی سے؟ ہاں کھڑکی سے، کیونکہ تمہارے گھر کے باہر تمہارے کمرے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ شافعہ چادر پھینک کے آنکھیں مسلتا ہوا کھڑکی کی طرف گیا۔ اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ آنکھیں بھی نہیں کھولی جا رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو زیان اپنی گارڈ کے اوپر چڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ شافعہ کو دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ شافعہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ زیان ہنستے ہوئے بولا، تیرے بن رہ نہ پاؤں گا، اب تو مر ہی جاؤں گا، یہ طے ہے۔ پھر قہقہ لگاتے ہوئے بولا، تمہیں لینے آیا ہوں یونی کے لیے۔ شافعہ وہیں کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ میں تو آج یونی نہیں جاؤں گا۔ اور تمہیں کیوں یونی جانے کی لگی ہوئی ہے؟ کوئی پسند آ گئی ہے کیا؟ زیان گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ کیا یاد نہیں ہے مجھے؟ زیان آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولا، آج شکار آئیں گے۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا، کون سے شکار؟ اف، ایک تو تمہیں ہر بات ڈیٹیل میں بتانی پڑتی ہے۔ آج نیو اسٹوڈنٹ آئیں گے۔ شافعہ نے غصے سے کہا، تو تم نے کیا مجھے ان نیو اسٹوڈنٹ کی آرتی اتارنے کے لیے اٹھایا ہے؟ آرتی اتارنے کے لیے اٹھایا ہے؟ نہیں میری جان، رسم نبھانے کے لیے۔ رسم؟ کیا نیو اسٹوڈنٹ کی مایوں کا انتظام کیا ہے یونی نے؟ زیان نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ جب تک میں کنوارا ہوں تب تک میں کسی جونیئر کی شادی ہونے دوں گا؟ شافعہ نے کہکا لگایا، تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ کرو شادی اور اپنے ان جونیئر کو آزاد کرو جن کی شادیاں تم نے روکی ہوئی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں پہلے تمہاری شادی انجوائے کروں گا، پھر میں سوچوں گا کوئی میرے ٹائپ کی ملی تو۔ انجوائے کروں گا، پھر میں سوچوں گا کوئی میری ٹائپ کی ملی تو۔ تمہاری ٹائپ کی تو صرف مارس پر ہی ملے گی۔ شافعہ نے شرارت سے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں مارس کا بھی وزٹ کر لوں گا، لیکن تمہاری شادی کے بعد۔ ویسے شافعہ تم بہت پتھر دل نہیں ہوگے؟ شافعہ نے حیرت سے کہا، کیوں بھائی، میں نے کیا کیا؟ کب سے اس دھوپ میں کھڑا ہوں اور تم مزے سے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، لیکن مجال ہے کہ تم نے مجھ سے کہا ہو میرے بھائی اوپر آ کر کچھ کھا پی لو۔ نہیں میرے بھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے
تم اتنی دور سے مجھے کتنی خوبصورت لگ رہے ہو، اور جہاں تک دھوپ اور کھانے کا سوال ہے تو اپنی گاڑی میں بیٹھو، دھوپ سے بھی بچو گی اور وہاں ماشاءاللہ کھانے کی بھی کمی نہیں ہے۔ زایان نے منہ پھلایا، ظالم، چلو اب جلدی آؤ، پھر جونی میں رسم ریگنگ بھی نبھانی ہے۔ اچھا تو تم ریگنگ کی بات کر رہے ہو، تم شاید بھول رہے ہو جونی میں ریگنگ کرنا سختی سے منع ہے۔ زایا نے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کون سا تم ریگنگ کرتے ہو، اور اگر کچھ مسئلہ ہوا تو تم ہو نہ سنبھالنے والے۔ شافعہ کھڑکی میں سے ہٹتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس دفعہ ایسے کچھ کرنے ہی نہیں دوں گا۔ شافعہ نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور وارڈروب کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب شافعہ سر تولیے سے رگڑتے ہوئے باہر نکلا تو ایک دم ٹھٹکا زیان سامنے بیڈ پر لیٹا، سامنے صوفے پر لیٹا کاجو کھا رہا تھا۔ شافعہ نے تولیہ کھینچ کر زیان کے منہ پر مارا، تم یہاں کیسے آئے؟ زیان نے بغیر کسی رد عمل کے تولیہ منہ پر سے ہٹایا اور گلاس ڈور کی طرف اشارہ کیا جس کا لاک اب کھلا ہوا تھا۔ شافعہ نے ضبط سے سر پر ہاتھ پھیرا، زیان مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ چوروں والے طریقے تم نے کہاں سے سیکھے؟ تمہاری حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ زیان اڑ کر بیٹھا اور کاجو کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی، خدا کا خوف کرو یار، تم مستقبل کے مشہور معروف بزنس مین زیان حیدر کو چور بول رہی ہو؟ توبہ توبہ، زیان نے تسلی سے ٹیک لگاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آج کل اپنے نام کے ساتھ مشہور و معروف بزنس مین لگانا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ شافعہ اپنا ایک گھٹنا صوفے پر رکھ کر جھکا، زیان کو گریبان سے پکڑ کر بولا، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ گلاس ڈور کیسے کھولا؟ کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ دروازہ چور تو کیا، چور کے باپ بھی نہیں کھول سکتے۔ زیان نے اپنا گریبان شافعہ کے ہاتھ سے چھڑوایا اور تھوڑا پیچھے کو ہوا۔ اچھا یار، تم تو ڈرا رہے ہو، ایک تو تم نے یہ باڈی بنا لی ہے جسے دیکھ کر مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ زیان نے بھرپور ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ شافعہ دانت پیستے ہوئے بولا، ڈرامے بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، یہ دروازہ کیسے کھولا؟ پہلے بتاؤ، مارو گے تو نہیں؟ شافعہ نے مکہ بنا کر کہا، اگر 3 سیکنڈ میں تم نے نہیں بتایا نا تو تمہاری ایک آنکھ کھلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ زیان فوراً ہاتھ آگے کرتے ہوئے، جی ہاں، اچھا بتاتا ہوں۔ زیان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی جو عام چابیوں سے ذرا مختلف تھی، اس پر ایک بٹن بھی بنا ہوا تھا۔ زیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ چابی شافعہ کے آگے لہرائی، ایک دن تمہاری گاڑی کے ڈیش بورڈ پر سے لی تھی۔ شافعہ نے وہ چابی زیان کے ہاتھ سے جھپٹی، زیان فوراً بھاگا۔ شافعہ نے زیان کی شرٹ پیچھے سے پکڑی اور اس کو بیڈ پر دھکا دیا۔ شافعہ اب لگاتار زیان کو گھونسے مار رہا تھا اور زیان خود کو دہائی دے رہا تھا۔ آئے نور صدیقی صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ صدیقی صاحب ڈرائیو کر رہے تھے۔ آئے نور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ صدیقی صاحب نے آئے نور سے پوچھا۔ نہیں بابا، کچھ نہیں چاہیے، کچھ دیر ٹھہر کر بولے نور، تمہارا سبجیکٹ کیا ہے؟ آئے نور جو اب تک خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، ایک جھٹکے سے اس کی مسکراہٹ اڑی تھی۔ تو کیا بابا کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اکنامکس۔ تمہیں اس سبجیکٹ سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تمہیں کون سا جاب کرنی ہے؟ نور کچھ نہیں بولی، یس، بس کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے تک جو خوشی تھی وہ اب ممانعت پڑ گئی تھی۔ نور، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ پڑھائی کے بعد میں تمہیں جاب کرنے دوں گا تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو۔ آئے نور نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں گی؟ میں نے آپ سے صرف پڑھائی کی اجازت مانگی ہے، تو میں صرف پڑھوں گی، جاب کی بات کبھی نہیں کروں گی، چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو میں تمہاری شادی طے کر دوں گا اور تم اس بات سے بھی نہیں پھرو گی۔ آئے نور نے نظریں ان پر سے ہٹائیں اور ہنسی ہو رہی تھی۔ اس نے پلکوں کو جلدی جھپکا کر آنسو کو روکا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر نور خدا حافظ بول کر گاڑی سے اترنے لگی۔ جب صدیقی صاحب نے اسے روکا، کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ آئے نور نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کرنے کی کوشش کی، میری عزت کا پاس رکھنا، اور اگلے الفاظ سن کر اس کی کوشش رد ہوگی تو کیا یہ شفقت بھی صرف اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کی گئی تھی، نہ کہ اسے محبت کے لیے؟ آئے نور نے سانس کھینچ کر ضبط سے اسپاٹ میں سر ہلاتے ہوئے
گردن ہلاتے ہوئے کہا بھروسہ رکھیے۔ آئی نور گاڑی سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے آ کر اس نے نظریں اٹھا کر یونیورسٹی کو دیکھا۔ آج تک وہ اس یونیورسٹی کو صرف حسرت سے دیکھتی آئی تھی، آج فرصت سے دیکھ لی تھی۔ زندگی بھی کیسے کیسے موڑ لاتی ہے، ایک لمحے میں بڑی بڑی خوشیاں دے دیتی ہے اور ایک لمحے میں انہیں خوشیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ آئی نور سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کا فون بجا منہا کی کال تھی۔ آئی نور نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ نور کہاں ہو تم؟ میں گیٹ کے بائیں طرف کھڑی ہوں، میں بس پہنچ گئی ہوں، آ رہی ہوں۔ نور نے اندر داخل ہو کر بائیں جانب دیکھا تو اسے تھوڑی دور کھڑی منہا نظر آ گئی۔ منہا نے نور کو دیکھا، ہاتھ ہلایا۔ نور موبائل رکھ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ شافیہ اور زیان کلاس میں بیٹھے تھے۔ حسب معمول زیان لیکچر کے دوران اونگ رہا تھا۔ پروفیسر کی نظر اس پر پڑی، اسے اونگتے ہوئے دیکھا تو آواز لگا دی زیان، لیکن زیان تو اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ آواز لگائی۔ شافیہ نے اسے کوئی نہیں ماری تو زیان ہڑبڑا کر اٹھا۔ لیکچر ختم کیا؟ پروفیسر صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، لیکچر ابھی چل رہا ہے۔ زیان نے ان کی طرف دیکھے بغیر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے کیوں اٹھایا؟ پروفیسر صاحب نے زور سے کہا، کیونکہ یہ میری کلاس ہے زیان، اور میں آپ کو کلاس سے باہر بھی نکال سکتا ہوں۔ پھر آپ یہ مت بولیے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پوری کلاس میں کہکا بلند ہوا۔ زیان فوراً ہوش میں آیا اور بچوں کی طرح آنکھیں مسل کر انہیں دیکھنے لگا۔ سر میں لیکچر سن رہا تھا، دراصل آنکھیں بند کر کے زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ وہ ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، زیان آنکھیں بند کر کے زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے۔ تو اب آپ آ کر یہاں بتائیے ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ زیان نے انگلی اپنے سینے پر رکھا، حیرت سے آنکھیں پھاڑے۔ سر میں ظاہر سی بات ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ہی کو بلا رہا ہوں۔ زیان نے ایک لمبا سانس کھینچا، پھر شافیہ کی طرف جھک کر ٹاپک کا نام بتا دے یار۔ شافیہ نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ۔ زیان نے سر کھنچاتے ہوئے آنکھیں گھمائی، یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب کی آواز آئی، زیان آپ خود تشریف لائیں گے یا آپ کے اعزاز میں 2-3 لوگ بھیجے جائیں؟ زیان کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ارے نہیں ساری اتنی عزت افزائی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ زیان جانے لگا، پیچھے سے 2-3 اسٹوڈنٹ نے بآواز بلند کہا، بیسٹ آف لک۔ زیان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ہاں شکریہ جی، وہ کوئی انوکھا کام سر انجام دینے جا رہا ہوں۔ زیان آپ کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہو تو تشریف لے آئیے۔ زیان جلدی چلتا ہوا ان کے پاس آیا، جی سر میں تو آ ہی رہا ہوں۔ سارے اسٹوڈنٹ ٹیک لگا کر تسلی سے اگلے منظر کے لیے منتظر بیٹھ گئے۔ شافیہ نے بھی ٹیک لگا کر موبائل نکال کر ویڈیو آن کر لی اور موبائل ٹیبل کی آڑ میں چھپا کر اس کا کیمرہ اوپر کر دیا۔ زیان ہاتھ باندھ کر پروفیسر کی طرف مڑا، سر آپ کی اجازت ہو تو شروع کروں؟ پوچھ تو تم ایسے رہے ہو زیان جیسے تم سے زیادہ فرما بردار اسٹوڈنٹ کوئی ہو ہی نہیں۔ زیان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر داد وصول کی۔ کلاس میں سب کی گٹی ہنسی نکلی تھی۔ زیان سیدھا ہوا، السلام علیکم۔ پوری کلاس نے بڑے جوش و خروش سے اس کے سلام کا جواب دیا، جی مجھے تو آپ سب ظاہر سی بات ہے جانتے ہی ہیں، میں ہوں زیان حیدر، مستقبل کا مشہور اور معروف بزنس مین۔ پوری کلاس میں کہکا بلند ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے زیان کو گھورا، جس کا اس نے رتی برابر بھی نوٹس نہیں لیا۔ جی تو مجھے آپ جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، کلاس میں پھر کہکا بلند ہوا۔ پروفیسر صاحب داڑھے، کیا آپ لوگ دانت نکالنے جا رہے ہیں؟ اور زیان تمہیں یہاں میں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے؟ زیان نے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کیا، سر تو آپ تقریر نہیں کر رہے تھے، پھر مجھے کیوں آنکھیں بند کر کے آواز آ رہی تھی کہ آپ پاکستان کی آزادی کی کسی موضوع پر تقریر کر رہے تھے؟ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یا اللہ کہیں میرے سننے کی حس تو خراب نہیں ہوگی۔ سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹ ہنس کر لڑپڑ ہو رہے تھے، ایک اسٹوڈنٹ نے تو سیٹی بھی بجا دی تھی۔ پروفیسر صاحب کو غصہ آ گیا، یہ کیا بےہودگی ہے، کون سیٹی بجا رہا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انجان بنتے ہوئے بولے، کون سر کون، کوئی بھی تو نہیں بجا رہا۔ زیان فوراً ان کے قریب آ کر بولا، سر کہیں آپ کی بھی تو سننے کی حس خراب نہیں ہو گئی؟ آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے سر، انسان کے سننے بولنے سمجھنے کی حس کچھ دیر کے لیے خراب ہو جاتی ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ کلاس میں پھر کہکا بلند ہوا۔ شافیہ نے کیمرہ زوم کر کے زیان اور پروفیسر پر فوکس کیا تھا۔
प्रोफेसर साहब चीखते हुए बोले, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? ज़ायान फ़ौरन मासूम बनते हुए बोला, नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बेवकूफ़ क्यों समझूंगा? मैं अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आपको पता है, मुझे मेरे स्कूल के टीचर आज भी कहीं मिलते हैं ना तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते, क्योंकि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। वो कहते हैं मेरे जैसा काबिल और ज़हीन स्टूडेंट उन्हें आज तक नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे पास 5 मिनट से ज़्यादा क्यों नहीं रुकते होंगे। ज़यान हाथ हिलाते हुए बोला, हाँ लगता है कि आप भी मुझसे काफ़ी इम्प्रेस है। अच्छा सर, मैं वायरस की बात कर रहा था, कंटिन्यू करे। प्रोफेसर साहब स्पार्ट चेहरे से बोले, कौन सा वायरस? वही जिसके बारे में अभी मैं आप सबको बता रहा था, जिसकी एक मिसाल अभी अभी हमने इस क्लास में देखी। ज़यान गुम का प्रोफेसर साहब की दूसरी तरफ आ गया। वो भरपूर अदाकारी करते हुए हाथ हला हला कर बोल रहा था, देखिए सर, जैसे कि अभी आपको लगा कि आप कुछ और पढ़ा रहे थे, लेकिन हम सबको एक जोश व खरोश से भरपूर तकरीर सुनाई दे रही थी। ऐसे ही छोटे छोटे वाक़यात से इस वायरस की इब्तिदा हुई है। प्रोफेसर साहब ने दांत पीस कर बोले, यहाँ सबको वही सुनाई दे रहा था जो मैं सुना रहा था, सिर्फ एक तुम्हें ही तकरीर सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है इस वायरस का असर सिर्फ तुम पर ही हो रहा है। ज़यान आंखें बड़ी करके बोला, सर आपको किसने बोला कि सिर्फ मुझे ही तकरीर सुनाई दे रही थी? यहाँ सबको ही तकरीर सुनाई दे रही थी। फिर क्लास की तरफ मुँह करके बोला, हाँ भाई, किस किस को तकरीर सुनाई दे रही थी? ज़रा हाथ ऊपर करे। ज़यान की आंखों के इशारे पर तकरीबन सब ने ही हाथ उठा लिए थे, जिनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। प्रोफेसर साहब ने सबको एक नज़र देखा और बोले, जी तो जिस जिसको तकरीर सुनाई दे रही थी ना रिजल्ट के बाद उन सब को सप्ली सुनाई देगा। सब ने जड़ से हाथ नीचे किए थे। ज़ाया ने फ़ोन बोला, सर आप तो धमकी दे रहे हैं। हाँ, आप ऐसे धमकी समझ लें और बैग उठाकर क्लास से बाहर तशरीफ़ ले जाइए। मैंने आपको 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। ज़ाया ने खुशी से चीखता, सच सच कह रही हैं? खाइए कसम। उप्स, सॉरी सर, आपके हाथ कहाँ हैं? मैं इन हाथों को चूमना चाहता हूँ। फिर बैग की तरफ भागते हुए बोला, अच्छा चलिए रहने दे, ये नए काम किसी और दिन करूँगा। अभी मैंने पिछले 15 मिनट से कुछ नहीं खाया है, मुझे कमज़ोरी हो रही है। मेरी कैंटीन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। थैंक यू सो मच सर। ज़ायान बैग उठाकर क्लास से बाहर जाने लगा। जाने के लिए भागा था कि प्रोफेसर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। ज़ायान रिवर्स में उल्टा चलता हुआ 2 कदम पीछे हुआ। जी सर, कहिए। तुम्हारी खुशी को देखकर मेरा इरादा बदल गया है। अब तुम सस्पेंड नहीं होंगे, बल्कि मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। ज़ायान 1 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, सॉरी सर, वायरस का असर मुझ तक पहुंच गया है। अभी आपने जो कुछ कहा वो मुझे समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज़। सर ज़यान हाथ हिलाते हुए भागा था। प्रोफेसर साहब ने मार कर ज़यान प्रोफेसर साहब ने मारकर ज़यान को मारने के लिए उसकी तरफ फेंका, जिसके लगने से पहले ज़यान भाग गया था। प्रोफेसर साहब ने बुलंद आवाज़ में कहा, डफर, तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। क्लास में कहकर बुलंद हुआ। प्रोफेसर साहब ज़ोर से चीखे। शट अप, सब की हंसी गायब हुई। शाफिया ज़ेर बोला, ज़यान बेटा, सर ने बोल दिया है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, यानी अब कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। आए नूर और मिन्हा क्लास में दाखिल हुई तो आए नूर एकदम ठटकी। मिन्हा जो आगे बढ़ रही थी उसे देखकर रुकी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आए नूर दरवाजे की आड़ में होते हुए घबरा कर बोली। मिन्हा, इतने लड़के क्लास में मुश्किल से 8 से 9 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के। मिन्हा और आए नूर को दरवाजे पर रुकते हुए देखा। तकरीबन सब ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा था, इसलिए नूर दरवाजे की आड़ में हो गई थी। क्या मतलब है नूर, लड़के हैं तो क्या तुम्हारे लिए अलग से क्लास लगवाएंगे जहाँ खास पर्दे का इंतज़ाम हो? मिन्हा ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मतलब कि इतने लड़के, लड़कियां तो नज़र ही नहीं आ रही। हम बैठेंगे कहाँ, यहाँ तो सब साथ साथ बैठे हैं। मैं इन लड़कों के बीच में नहीं बैठूंगी। आयनू ने दो टोक अंदाज में कहा। मिन्हा दांत पीसते हुए बोली, एडमिशन से पहले तुम्हें पता नहीं था क्या कि यहाँ लड़के भी होंगे जो तुम अब इतने नहरे दिखा रही हो? जाहिर सी बात है पता था, लेकिन लड़कों के साथ पढ़ने का ये मतलब तो नहीं कि आप लड़कों के बीच में जाकर बैठ जाएं। ये बोलते ही नूर ने अपनी चादर ठीक की, 2 लंबी सांसें ली और तेज़ तेज़ चलती हुई क्लास में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और फिर बड़े बड़े डाक बढ़ती हुई आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई।
کچھ لڑکوں نے بڑے لہراتے ہوئے اس کے اسلام کا جواب دیا تھا، اور وہ میک اپ سے لدی ہوئی لڑکیوں نے اسے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ منہا پیر پٹہتی اس کے پاس آئی۔ آئی نور، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ لاسٹ بینچ پر آ کے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ٹیچر ہمیں ڈفر سمجھے گے۔ میں جہاں کمفرٹیبل ہوں، اور ٹیچر ہمیں ہماری قابلیت پر جج کریں گے، نہ کہ ہمارے آگے یہ پیچھے بڑھنے سے۔ منہا منہ بناتی ہوئی نور کے برابر میں بیٹھ گئی اور کلاس کا جائزہ لینے لگی۔ یار نور، ان لڑکیوں کو تو دیکھو کتنا میک اپ کر کے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا میک اپ کر لینا چاہیے تھا۔ ہاں منہا بیگم، آپ نے بالکل صحیح کہا، آج ہمارا یونی میں فرسٹ ڈے تھوڑی ہے، بلکہ اینول فنکشن ہے۔ منہا منہ بنا کر بولی، کیا کھا کے آئی ہو؟ ہر بات میں چڑی جا رہی ہو۔ ہاں تو تم باتیں ہی چٹانے والی کر رہی ہو، پروفیسر صاحب کلاس میں آ گئے تھے۔ نور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اب چپ رہنا، خبردار جو تم نے اب کوئی فضول بات کی۔ منہا نے اسے منہ چڑھایا۔ شافعہ کلاس سے باہر نکلا تو زیان کو ڈھونڈنے لگا۔ پیچھے سے ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ سنیے، شافعہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی کہیے، آپ شافعہ ہیں؟ شافعہ نے حیرت سے کہا، جی میں ہی ہوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ جی زیان بھائی نے آپ کو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے پیچھے والے گراؤنڈ میں بلایا ہے۔ زیان کو حیرت ہوئی، اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی یونی میں نہیں دیکھا تھا، اور اگر زیان کو اسے کہیں بلانا ہوتا تو وہ اسے کال کر لیتا۔ شافعہ نے موبائل نکال کر چیک کرا۔ زیان کا میسج آیا ہوا تھا، جس میں ایک زبان نکلی ایموجی بنی تھی اور آگے لکھا تھا #فریشر۔ شافعہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بھائی جلدی چلیے، آپ جہاں مسکرا رہے ہیں وہاں انہوں نے نیو اسٹوڈنٹ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، فریشر ہو یہ تو تمہاری شکل سے پتہ چل رہا ہے، یہ بتاؤ زیان نے تمہارا کیا لیا ہوا ہے؟ سامنے کھڑا لڑکا بے بسی سے بولا، موبائل۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، تو تم پروفیسر سے اس کی شکایت کیوں نہیں کر رہے؟ لڑکا نظریں جھکاتے ہوئے بولا، ہم گارڈن میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے ہماری ویڈیو بنا لی، اب اگر ہم نے کسی پروفیسر سے کچھ کہا تو وہ ہماری ویڈیو ایڈمیشن ڈائریکٹر کو دکھا دیں گے۔ ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایڈمیشن ڈائریکٹر کے بانجی ہیں، اس لیے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے دل میں سوچا، اگر انکل کو پتہ چل گیا نا تو زیان کا کیا بگڑے گا، یہ پوری یونی دیکھے گی۔ آپ ہنستے ہی رہیں گے یا چلیں گے بھی؟ مجھے جا کر ابھی گراؤنڈ کے 10 چکر بھی لگانے ہیں، ورنہ وہ میرا موبائل نہیں دیں گے۔ تم شکل سے اتنے بیوقوف لگتے تو نہیں ہو؟ میں ہوں، ابھی نہیں، بس ویڈیو کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، پہلا دن ہے، کہیں آخری دن نہ ہو جائے، بس اسی لیے۔ اچھا چلو، آپ اپنا بیگ مجھے پکڑا دیں۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ زیان بائی نے بولا ہے کہ آپ کو ادب اور احترام سے لے کر آؤں۔ شافعہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم چھوڑو سے، تھوڑا پاگل ہے وہ۔ چلو۔ شافعہ جب وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک لڑکا لال دوپٹہ سر پر لیے گول گول گھوم رہا تھا، اور آگے پیچھے 2-3 لڑکے ناچ رہے تھے، جن میں سے ایک زیان تھا، اور باقی اس کی کلاس کے ہی لڑکے تھے جو زیان کے چیلے بنے ہوئے تھے۔ آس پاس کھڑی لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھیکھی کر رہی تھی، اور کچھ لڑکے ویڈیو بنا رہے تھے۔ منظر دیکھ کر شافعہ اپنی ہنسی کو قابو نہ رکھ سکا اور بے احتیاط ہنس پڑا۔ زیان کی نظر جب شافعہ پر پڑی تو دوڑ کر اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر وہاں سے لے آئے۔ زیان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر آفس میں کسی کو پتہ چل گیا نا تو تم سب کی خیر نہیں۔ ارے یار، لاسٹ ایئر ہے، پھر کس کو کیا پتہ کہ کون کب ملے، ان جونیئر کو بھی ہم جیسے سینئر نصیب ہوں۔ یہ نہ ہو تو ذرا زندگی کو جی لینے دو۔ لیکن یہ لڑکی کو کیا بنایا ہے؟ زیان شافعہ سامنے والے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو لال دوپٹہ پہن کر ڈانس کر رہا تھا۔ زیان فوراً شرارتی نظر سے بولا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری جان، تمہارے لیے تو ابھی ایک سرپرائز رکھا ہے۔ سرپرائز؟ کون سا سرپرائز؟ شافعہ نے حیرت سے پوچھا۔ رکو بتاتا ہوں۔ زیان نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اپنے کلاس فیلو سے بولا، زیان، اس لڑکے کو اس کا والٹ دو، بس اس کا ڈانس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ لڑکا فوراً دوپٹہ اتار کے والٹ کی طرف بڑھا۔ زیان نے والٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے بچے، ذرا تحمل سے، چلو پہلے بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ لڑکا فوراً بولا، زیان بھائی، اور مستقبل کے مشہور و معروف بزنس مین۔ زیان نے اس لڑکی کا گال تھپتھپایا۔ شاباش، بہت اچھے۔ پھر شافعہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اور یہ ہے شافعہ، ہو سکتا ہے یہ بھی اچھے بزنس مین بن جائیں، چلو ان کو سلام کرو۔ سامنے کھڑا لڑکا سر پر ہاتھ لے جاتے ہوئے سلوٹ کرنے والے انداز میں بولا، السلام علیکم شافعہ بھائی۔ شافعہ زیان کے کان کے پاس آ کر بولا، زیان تو یہ کیا کر رہے صاحب سے؟ زیان کھینچتے ہوئے بولا، سلام۔ پھر سامنے کھڑے
لڑکی کو اس کا والٹ دیتے ہوئے بولا یہ لو تمہارا والٹ، اور وہ رہی سامنے کینٹین، وہاں سے 2 جوس پکڑ لو۔ سامنے کھڑا لڑکا پریشانی سے بولا پکڑ لوں؟ کیوں پکڑ لو مطلب لے کر آؤ مجھے دے دو۔ کیوں بھائی کس خوشی میں؟ ڈانس کر کے تو دکھایا دیا۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا ہاں بیٹا بالکل ڈانس تو دکھایا، لیکن میں نے ابھی تمہاری کلاس کے باہر ڈانس کرنے والی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی، اس لیے شاباش جلدی سے جاؤ اور جوس لے کر آؤ۔ وہ لڑکا منہ بنا کر کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ شافیہ نے زیان کے سر پر تھپڑ مارا، کیوں تم نیو اسٹوڈنٹ کو پاگل بنا رہی ہو؟ زیان دانت نکال کر بولا ان کا یہ دن یادگار بنانے کے لیے۔ پھر ایک لڑکی کو آواز لگا کر بولا یار علی اسے تیار کر دیا ہو تو لیکچر تو لے کر آؤ۔ شافیہ حیرت بولا کسے تیار کروا رہی ہو؟ ارے تم دیکھو تو صحیح، میں نے اسے تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ زیان کے کلاس کے ہی 4 لڑکے ایک لڑکی کو پکڑ کر لا رہی تھی جس نے دوپٹے سے گھونگھٹ کرا ہوا تھا۔ شافیہ آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا زیان تم نے اسے میرے لیے تیار کروایا ہے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے یار؟ زیان کہکا لگاتے ہوئے بولے ارے تم نے ابھی اسے دیکھا ہی کب ہے، اسے آنے تو دو۔ وہ لڑکا جب زیان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا زیان شافیہ کو آگے کرتے ہوئے بولا شافیہ اس کا گھونگھٹ اٹھا۔ شافیہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتے ہوئے بولا میں کیوں اٹھاؤں اس کا گھونگھٹ؟ اوہو شافیہ ڈر تو ایسے رہا ہے جیسے اندر انسان نہیں جن ہو۔ زیان اگر ان میں سے کسی نے جا کر تمہاری کمپلین کر دی نا تو تمہارے لاسٹ سیمسٹر کے جو کچھ دن بچے ہیں نا وہ پوری یونی دیکھے گی۔ زیان شافیہ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا میں نے پکا کام کیا ہے، ایک ایک کے خلاف پہلے ثبوت اکٹھے کیا ہے پھر ان سب کو پکڑا ہے۔ اچھا اس بیچارے کی کیا مجبوری تھی جو اسے تم نے اس حال تک پہنچا دیا؟ شافیہ سامنے گھونگھٹ والے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس اس کی گاڑی کی چابی گر گئی تھی جو غلطی سے میرے ہاتھ لگی، بس پھر اسے یہ سب کرنا پڑا۔ اب تم تو اس کا گھونگھٹ اٹھا نہیں رہے ہو تو میں ہی اٹھا دیتا ہوں۔ زیان نے اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو سب کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کی لپسٹک کثرت سے ملی گئی تھی اور ناک میں ایک بڑی سی نتھ اٹکائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر بلیک رنگ کی لپسٹک، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اٹکائے ہوئے تھے اور سر پر گولڈن رنگ کی وگ لگی تھی۔ زیان کے سارے چیلے اس کی ویڈیو بنانے لگے، پیچھے کھڑے لڑکے سیٹیاں بجا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر شافیہ اور باقی سب کا ہنس ہنس کا برا حال تھا۔ شافیہ ہنستے ہنستے زیان کے گلے لگا تھا۔ شافیہ کی کلاس کے آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ شافیہ کو حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ ان لوگوں نے شافیہ کو اس طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ زیان شافیہ کی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا چلو اس سے ریگنگ کا کچھ تو فائدہ ہوا کہ ہم لوگوں کو آخری سیمسٹر میں شافیہ تیمور وارثی کی ہنسی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ شافیہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ زیان یہ اسے تیار تم لوگوں نے کیا ہے؟ یہ میک اپ جولی کہاں سے آئی تم لوگوں کے پاس؟ پیچھے سے ان کی کلاس کی 3 لڑکیاں چہکتے ہوئے شافیہ کے سامنے آئی۔ نہیں شافیہ اسے تو ہم لوگوں نے تیار کیا، تمہیں پسند آیا میک اپ؟ شافیہ آنکھیں گھماتا ہوا بولا استغفر اللہ۔ پھر ایک لڑکی بولی شافیہ تم ہنستے ہوئے زیادہ ہینڈسم لگتے ہو، ہمارے سامنے بھی ہنس لیا کرو۔ زیان فوراً شافیہ کے سامنے آتا ہوا بولا جی جی بالکل، پیپر کے بعد ہم ایک تقریر کریں گے، تقریب رکھیں گے، وہاں شافیہ کی ہنسی پر ٹکٹ لگائیں گے، پیسے دیں اور شافیہ کی ہنسی دیکھنے کا شرف حاصل کرے۔ شافیہ نے زیان کی کمر پر غصہ مارا اچھا بھائی چلو تم اب یہ اپنی گاڑی کی چابی پکڑو اور جاؤ، تمہارے لیے آج اتنا کافی ہے۔ اس لڑکے نے غصے سے دوپٹہ اور بھی کھینچ کر پھینکی اور زیان کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینی اور تھوڑی دور جا کر بولا زیان حیدر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اگر تم ایڈمیشن ڈائریکٹر کی بانجی ہو نا تو میں بھی ڈی ایس پی کا بیٹا ہوں، میں آفس میں تمہاری کمپلین کروں گا۔ زیان ہنستے ہوئے بولا اپنا شوق ضرور پورا کرنا، یہاں سے سیدھے ہاتھ پر جا کر تھوڑا چلنا، سامنے والی بلڈنگ کے دوسرے فلور پر آفس ہے، وہاں شکایت کرنا۔ وہ لڑکا جنونی نظر سے زیان کو دیکھتا ہوا پیر پٹا کر چلا گیا۔ زیان دوسرے لڑکی کی طرف مڑنے لگا تھا جب اسے کافی دور آئے نور نظر آ گئی۔ ایک شریر مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر شافیہ سے بولا چلو تمہیں کسی سے ملواؤں۔ شافیہ نے سوالیہ نظر سے پوچھا کس سے؟ ارے تم چلو تو صحیح پھر بتاتا ہوں۔ شافیہ زیان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب شافیہ کا فون بجا شافیہ نے فون نکال کر دیکھا، یار انویسٹر کی کال ہے، تم چلو میں آتا ہوں۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا اچھا جلدی آ جانا۔
چپک نہیں جانا کار پر، میں جا رہا ہوں۔ پھر زیان کو آواز لگاتے ہوئے بولا، ایان۔ زیان، باقر صاحب کو چھوڑ دو، میں بعد میں دیکھ لوں گا، اور بھاگتے ہوئے نور کی طرف جانے لگا۔